اور خزاں اس نمبر 7 ڈاکٹر فوزیہ بڑی کامیابی کے ساتھ سدھورا کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے شہر لے آئی۔ کراچی جیسے گنجان شہر میں سدھورا کو پہلے تو کافی گھبراہٹ ہوئی، اگر پھر جہاں جیسے بھیڑیا صفت انسان سے نجات کی خوشی میں اس سے سب کچھ بھلا ڈالا تھا، اگر نہیں بھلا سکی تھی تو ڈاکٹر فوزیہ کا احسان عظیم۔ ڈاکٹر فوزیہ کی بڑی سی عالیشان کوٹھی میں پہنچ کر بیچاری سدھورا دنگ ہو کر رہ گئی۔ اس سادہ لو اور دور افتادہ گوٹ میں رہنے والی لڑکی نے تو کبھی خوابوں میں بھی ایسا شاندار گھر نہ دیکھا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ کے والد کے شہر کے نامی گرامی سرجنز میں شمار ہوتا تھا۔ وہ ہارٹ سرجن تھے۔ دل کی پیوند کاری کر کے انہوں نے کئی پیچیدہ آپریشن کیے تھے جو ایک آدھ کے سوا سارے ہی کامیاب ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں انہیں بین الاقوامی سیمینار میں بھی بڑی عزت سے مدعو کیا جاتا تھا۔ ان کا نام حیدر شاہ تھا اور وہ ایک سنجیدہ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ کی والدہ ڈاکٹر خورشید بھی ایک معروف گائناکالوجسٹ تھیں اور انتہائی پروکار شخصیت کی مالک تھیں۔ ڈاکٹر فوزیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور دونوں میاں بیوی کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر انہیں اپنی اس اکلوتی اور لاڈلی بیٹی سے ہمیشہ ہی شکایت رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر فوزیہ کے جذبہ انسانی ہمدردی سے سخت عاجز تھے اور اکثر وہ اس کے جذبہ انسانی ہمدردی کو سرپھرا جذبہ کہہ کر ٹوکتے رہتے تھے۔ اس پر ڈاکٹر فوزیہ انہیں یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کرتی تھی، کتنے افسوس کی بات ہے پاپا، ہم ڈاکٹر بننے سے پہلے انسانی خدمت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ہماری نگاہ مریض کے مرض پر نہیں، اس کی جیب پر ہوتی ہے کہ آیا وہ ہمیں بھاری فیس ادا بھی کر پائے گا یا یوں ہی وقت ضائع کرے گا۔ اور وقت کے ضیاع کی خاطر چیمبر سسٹم اور پرچی سسٹم رائج کر لیا گیا ہے۔ ذرا سا مشورہ بھی کرنا ہو تو پہلے پرچی کٹواؤ، چیمبر میں داخلے کا ٹوکن خریدو۔ یہ تھے ڈاکٹر فوزیہ کے افعال، جس کے سامنے اس کے دونوں اماں پاپا بھی جس ہو جاتے تھے۔ فوزیہ چونکہ ان کی اولاد لاڈلی تھی، چنانچہ وہ اسے ناراض کرنے کا خطرہ ہرگز مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ انہوں نے سدھورا جیسی ایک دیہاتی لڑکی کو دیکھا تو وہ اسے ملازمہ ہی سمجھے تھے، تاہم انہوں نے اپنے مصروفیت کی بنا پر اپنے اس اندازے کی بیٹی سی وضاحت طلب کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ یوں سدھورا اس کے ساتھ بہن بن کر رہنے لگی۔ سدھورا کو البتہ کبھی کبھی جہادات کی طرف سے خطرہ سا محسوس ہوتا تھا، مگر فوزیہ سے ہمیشہ حوصلے کی تلقین کرتی تھی۔ ایک دن موسی نے ڈاکٹر فوزیہ کو تنہائی میں سدھورا کے سلسلے میں ایک مشورہ دیا۔ بیٹا، سدھورا تو ماں بننے والی ہے، تم جانتے ہو اس کا کنواری ماں بننا گھر میں کتنا فساد کروا سکتا ہے۔ بی بی جی اور صاحب کی بڑی عزت ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ میں تمہاری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھتی ہوں موسی، اب تمہیں بتاؤ نا کیا کیا جائے۔ بیچاری سدھورا کو اس طرح بیچ بندھار میں تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ در حقیقت تو خود بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ بیٹا، اس کی شادی کر دو بہت جلدی، موسی نے صاحب مشورہ دیا۔ تمہیں کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈو جو اسی حالت میں قبول کر لے۔ ظاہر ہے بیٹا، اب کوئی جوان لڑکا تو اس سے شادی کرنے سے رہا، اور ہمیں بددیانتی سے کام بھی نہیں لینا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بچوں والا رنڈوا ہی ٹھیک رہے گا۔ موسی نے کہا، ہاں یہی بہتر رہے گا، کم از کم سدھورا اپنے گھر میں عزت کی زندگی تو گزارے گی، اس طرح اس کے ہونے والے بچے کو بھی باپ کا نام مل جائے گا۔ لیکن سدھورا مانے تب نہ۔ کیسے نہیں مانے گی بیٹا؟ موسی بولی، اسے ماننا ہی پڑے گا ہماری بات، اس سے نہیں تو اپنے بچے کے لیے ہی صحیح۔ ٹھیک ہے، تم پہلے کوئی رشتہ ڈھونڈو پھر دیکھتے ہیں، ڈاکٹر فوزیہ نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ یکدم بولی، مگر موسی تم ساری بات صاف صاف بتا دینا، چھپانا کچھ نہیں، پہلے انکار ہو جائے تو اچھا ہے، بعد میں مصیبت ہو جاتی ہے۔ جی ہاں بیٹا، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ کچھ نہ چھپایا جائے۔ موسی اس کا مطلب سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے بولی۔ سدھورا یہاں آ کر بہت خوش تھی، وہ موسی کے ساتھ بنگلے کا سارا کام خود کرتی تھی۔ یہ بنگلہ ایک پوش علاقے میں تھا۔ آزادانہ ماحول اور کھلا کھانا پینا اور آرام نے سدھورا کے شہابی رنگ مزید نکھار دیا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے اسے اپنے کئی قیمتی سوٹ دے دیے تھے، جنہیں پہن کر سدھورا دیہاتی لڑکی لگتی ہی نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سدھورا کی نشست و برخاست میں بھی قرینہ اور خوش سلیقگی آتی چلی گئی۔ وہ ڈاکٹر فوزیہ کے ہی کمرے میں رہتی تھی۔ ایک روز ڈاکٹر فوزیہ نے اس سے پوچھا، سدھورا تمہیں سانول یاد آتا ہے؟ یہ سن کر سدھورا کے شہابی چہرے پر دور تک اداسی کی گھٹا چھاتی چلی گئی، پھر بولی تو اس کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ باجی یاد تو آتا ہے، سانول میری پہلی محبت تھا۔ وہ یقین ہے اگر وہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے مل گیا تو نفرت سے میری طرف سے منہ موڑ لے گا۔ ہاں یہ مردوں کا شیوا ہے، وہ اپنی مجبوری تو چھپاتے مگر عورت کی مجبوری سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، پھر بولی، سدھورا دیکھو، میں تمہاری بہن ہوں نا، اس ناطے مجھے تمہاری اب فکر رہنے لگی ہے۔ تم یہ بتاؤ، سانول کو ڈھونڈنے کی تمہاری اندر جستجو ہے یا تم اب صرف اپنے ہونے والے بچے کی خاطر اپنی بکی زندگی گزارنا چاہو گی؟ باجی آپ میری سگی بہنوں سے بڑھ کر ہیں، ضرور میرا بھلا ہی سوچیں گی۔ جہاں تک سانول کو ڈھونڈنے کی بات ہے تو وہ رہنے دیں،
اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور ویسے بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے اب اپنے ہونے والے بچے کی خاطر ہی زندگی کاٹنا پڑے گی۔ آپ جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہوگا۔ ڈاکٹر فوزیہ سدھورا کا یہی اندیا لینا چاہتی تھی۔ اسے خوش ہو کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اگلے روز صبح ملوکہ اور میرا ذرا دیر سے جاگی۔ ماما اللہ رکھے باہر جا چکا تھا، البتہ سانول گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ بیچارہ خاموشی سے باہر کی سین کی چارپائی پر بیٹھا ان دونوں کے جاگنے کا منتظر تھا۔ تم دونوں منہ ہاتھ دھو کر چائے وغیرہ پی لو، پھر میں نے بھی باہر جانا ہے ماما کے پیچھے۔ ملوکہ شوق لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر بولی، یہ عورتوں والے کام تو کیوں کر رہا ہے؟ بس تو چلا جا، ہم خود چائے بنا کر پی لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ سانول اس سے نظریں چراتے ہوئے اب رسوئی کی جانب جانے کے بجائے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو ملوکہ نے اسے پھر پکارا، بے سانول اب کیا ہے؟ وہ رکا مگر پلٹے بغیر بولا، تو کب تک آ جائے گا؟ ملوکہ نے دھیرے سے بڑے گہرے لہجے میں اس سے پوچھا، تم دونوں کے ماں پیو کو بھی تلاش کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی دیر لگے، اب ماما کے ساتھ ہی لوٹوں گا۔ دیر ہو جائے تو رسوئی میں آٹا چاول اور پلی رکھی ہوئی ہے، بنا کر کھا لینا، سانول نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ملوکہ نے دروازے کو اندر سے کنبی چڑھائی، اس کے لبوں پر دھیمی مسکان چسپاں تھی۔ تو بڑا اس کے گلے پڑ رہی ہے، آخر چاہتی کیا ہے تو اس سے؟ میرا نے معنی خیز انداز میں چٹکی لیتے مسکرا کر پوچھا، چاہتی تو بہت کچھ ہوں، پر وہ ظالم رخ ہی نہیں دے رہا۔ ملوکہ نے ایک لمبی سانس کھینچ کر گہرے لہجے میں جواب دیا۔ میرا مسکرا کر بولی، اڑے چری، رخ کیسے دے گا؟ بیچارے کا دل تو اس چھوکرے سدھورا میں اٹکا ہوا ہے۔ میرا کی بات سن کر ملوکہ منہ بنا کر بولی، نہیں سدھورا نے سانول کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اب وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میرا خاموش ہو گئی، جانے کیا بات تھی سانول کے ذکر پر میرا کو اپنا دکھ یاد آنے لگتا تھا۔ اس کی اچانک سوگواسی خاموشی پر ملوکہ نے بھی گویا بدلا چکاتے ہوئے چٹکی لی اور معنی خیز انداز میں اسے اپنی کونی کا ٹھوکا مارتے بولی، چیوڑی مچنٹی، تیرے کو میرا ادھا سارنگ تو یاد نہیں آ رہا؟ میرا کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے چچا زاد کے علاوہ گہری اور رازدار سہیلیاں بھی تھیں، وہ اب کے ایک دوسرے کا حال دل سے واقف تھیں۔ تاہم میرا بات بناتے بولی، ملوکہ دعا کرو ہمارے ماں پیو مل جائیں، پتہ نہیں وہ کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کاش ادھا خالقو بجائے اللہ وسائی کو نہ چھوڑتا تو ادھا سارنگ بھی تم سے جدا نہ ہوتا۔ تم تو جانتی ہوگی میرا، ادھا بڑے بھائی کے برعکس کتنا درد مند اور رحم دل انسان ہے، اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ بیچاری اللہ وسائی کے ساتھ تو یہ ظلم کم نہ تھا کہ ایک طرف قافلے والوں سے اسے الگ کر دیا گیا، دوسرے خالقو نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ یہ انسانیت تو نہیں ہوئی نا، ایک گود کے بچے والی عورت کو جلتے سلگتے صحرا میں بھوکا پیاسا تنہا چھوڑ دیا جائے۔ میں سارنگ کے اس فیصلے پر خوش ہوئی تھی، مگر اب نہ جانے وہ لوگ بیچارے کس حال میں ہوں گے۔ اللہ بہتر کرے گا میرا، سارنگ ایک گبرو جوان ہے، ایک نہ ایک دن وہ ہم سے ضرور آن ملے گا۔ ملوکہ نے رنجور میرا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، چلا رسوئی میں چل کر چائے پیتے ہیں۔ ماما اللہ رکھے سانول بعد دوپہر لوٹے اور خاصے خوش نظر آ رہے تھے۔ ماما کیا ہوا؟ ہمارے ماں پیو کو کچھ پتہ چلا؟ میرا نے بےقراری سے پوچھا۔ سانول نے ملائمت سے اس کے سر پر ہاتھ دھر کر بولا، ہاں عدی تمہارے ماں پا مل گئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ ہمیں اسی وقت لے چلو ان کے پاس، پتہ نہیں ہمارے بغیر ان بیچاروں کا کیا حال رہا ہوگا۔ اس پر ملوکہ نے غم اور خوشی کے ملے جلے بے قرارانہ انداز میں کہا۔ ماما لرکھیو نے اس کے سر پر دھیرے سے شفقت سے کہا، دھیو تم کی فکر کرتے ہو، اب وہ سب خیریت سے ہیں، بس ابھی ہم روٹی کھا کر چلتے ہیں۔ ماما سائیں ہماری تو بھوک اڑ گئی ہے، ہم سے روٹی نہیں کھائی جائے گی، میرا نے محجور لہجے میں کہا۔ ملوکہ اسے ٹوکتے ہوئے بولی، اڑی چری، ان دونوں بیچاروں کو تو بھوک لگی ہوگی نا، صبح سے نکلے ہوئے تھے۔ دھی میرا، میں نے کہا نا اب تو بالکل بے فکر ہو جا، چل روٹی کھا لے تو چلے۔ ان لوگوں نے جیسے تیسے کھانا کھایا، پھر سانول ایک چھکڑا لے آیا۔ یہ سب اس میں سوار ہو کر پہلے کسی موجو نامی ہاری کے گھر اترے۔ اس نے ہی انہیں بتایا تھا کہ مٹھل اور سکھیو نامی دو بھائیوں کا خاندان سر سے آنے والے لوٹے پیٹے قافلے میں شامل تھے جو قریب کے گوٹ میں رہا کرتے ہیں۔ بہرطور اسے بھی چھکڑے پر سوار کیا گیا۔ میرا اور ملوکہ کی اس سارے راستے عجیب حالت ہوتی رہی۔ ماں باپ کے ملنے کی خوشی ان سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ یہی دعائیں مانگے جا رہی تھی کہ خدا کرے موجو ہاری کی بات درست ثابت ہو۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ 15-20 جھوپڑیوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے بستی نما گوٹ میں پہنچ گئے۔ میرا اور ملوکہ بے تابانہ انداز میں چھکڑے سے اتر کر متلاشی نگاہیں دوڑانے لگی۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی حیرت کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ایک ہی دھرتی تھر کے باشندے تھے، چنانچہ ان سے پوچھ گچھ کرنے پر ایک شخص ان سب کو لے کر دو برابر بنی جھوپڑیوں کے قریب لایا۔ فرتے جذبات سے میرا اور ملوکہ کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔
झोपड़ी पर झूलते टाट के करीब आकर इस शख्स ने व्याकुल सुखियो और मिट्ठल को पुकारा। दोनों भाई शायद इस वक्त एक ही झोपड़ी में बैठे बातें कर रहे थे। आवाज़ सुनकर दोनों ही एक साथ बाहर निकले तो मीरा और मलूका एक चीख मारकर इन दोनों से लिपट गई। सुखियो और मिट्ठल को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी अपनी लखते जिगर को गले से लगा लिया और वो बेचारे दोनों बूढ़े बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। इस असना में इनकी बीवें भी बाहर निकल आईं। इनके ज़ईफ़ चेहरों पर औलाद का गम खंड कर रह गया था। बेटे को पाकर इन दोनों माओं के पसमुर्दा चेहरे भी खिल उठे। ये रिक्कत अमेज़ तूफान थमने के बाद मिट्ठल और सुखियों को सांवल और मामा अल्लाह रखियों ने सारी तफसील मुख्तसरन बताने के बाद इजाज़त चाही तो मिट्ठल और सुखियों एहसानमंदी के बोझ तले मगलूब होकर अपनी टोपियाँ उतार कर इनके कदमों पर रखने लगे। सांवल और मामा रखियों ने फ़ौरन इन्हें ऐसा करने से मना करते हुए इन दोनों को अपने गले से लगा लिया और बाद में मामा अल्लाह रखियों से बोला, अरे बाबा, हम भी बच्चों वाले हैं, ये हमारी धियों के बराबर हैं, अल्लाह से इनका पर्दा रखे, अब हमको इजाज़त दो। भा रखियो, मानी टुकर तो खाओ ना, ऐसे कैसे? सुखियों ने कहा, नहीं मानी तो तुमको मेरे घर खानी पड़ेगी। कल सुबह सादिक मैं तो तुमको लेने आऊँगा, मिल बैठकर रोटी भी खाएंगे और काम बांध कर कचहरा भी करेंगे, बड़ी खालिस भंग भी मंगवाऊँगा। मिट्ठल और सुखियो मामा लड़कियों के दोस्ताना और बेतकल्लुफाना लहजे से बहुत मुतासिर हुए। फिर उन्होंने बारी बारी एक बार फिर सांवल और मामा अल्लाह रखियों को बड़ी मोहब्बत से गले लगाया और जब वो दोनों जाने लगे तो सांवल को जाता देखकर मलूका के दिल में अचानक एक महजूर सी होक उठी। वो इसे पुकारना चाहती थी मगर ना पुकार सकी। सांवल भी इसकी तरफ आखिरी नज़र डाले बगैर लौट गया। मलूका को इसकी बेमरवती बुरी नहीं लगी थी। इसने हसीन और ख्वाबाग ही इंतज़ार में अपनी आंखें बंद कर ली। सारंग खाना खा चुका तो उसे देखा। इमली के इसके चेहरे की तरफ बगौर तके जा रही थी। ऐसे क्या देख रही है? हाँ कुछ नहीं, वो ख्याल से चूंकि फिर बोली, वे सारिन, क्या तू अपनी भाभी अल्लाह वसई से इतनी मोहब्बत करता है कि तू इसकी खातिर अपने माँ बाबू से भी जुदा हो गया और अब इतना कष्ट भोग कर यहाँ तक आन पहुँचा? हाँ, सारंग ने कहा, भाभी अल्लाह वसई ने मुझे सगी बहनों जैसा प्यार दिया है, वो बहुत दुखी है, पता नहीं गरीब किधर ख्वार हो रही होगी। अगर मुझे मनहूस कातिल मिल जाए तो मैं इस मरदूद की बोटियाँ नोच लूँ। सारंग, तूने किसी से प्यार किया है? मेरा मतलब है किसी नारी छोकरी से, इमली ने बेख्तियार पूछा। सारंग ने चौंक कर इसके देखा। इसका चेहरा तो बताऊँ महसूस हो रहा था। इसे किसी ख्याल के तहत इससे पूछा, इमली एक बात तो बता, कि तेरे बापू को मालूम है कि गात्रे किधर रहता है? हाँ, वो उसे अच्छी तरह जानता है। और अचानक इमली को जैसे अपनी गलती का एहसास हुआ मगर तीर कमान से निकल चुका था। सारंग को पहले कुछ बूढ़े पर शक हो गया था क्योंकि इनका लबो लहजा कमोबेश गात्रे से मिलता जुलता था। इसने फ़ौरन पूछा, और क्या? आगे बोल। नहीं, कुछ भी नहीं। ये कहकर इमली जल्दी जल्दी इसके आगे से बर्तन समेटने लगी। वो घबरा सी गई थी। सारंग ने दाव खेला, इस इमली का हाथ पकड़ लिया। सारंग की मजबूत गिरफ्त अपनी नाजुक कलाई पर महसूस करके इसे यूँ लगा जैसे इस बांग के सजीले ने इसके दिल पर हाथ रख दिया हो। इसने कलाई छुड़ाने की कोशिश भी न की और सारंग का चेहरा तकने लगी। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? सारंग ने दानिस्ता मुस्कुराकर कहा तो इमली को अपने दिल की धड़कनें बेअंदाज तरह धड़कती महसूस होने लगी। अच्छा, बर्तन रख कर आती हूँ, फिर बताती हूँ, इसने धीरे से कहा और सारंग ने इसकी कलाई छोड़ दी। वो चलेगी तो सारंग सोचने लगा कि ये लड़की इसके काम आ सकती है और गात्रे के बारे में बहुत कुछ जानती भी है। इसे मसली मोहब्बत से राम किया जा सकता था। लिहाजा जब इमली दोबारा आई तो सारंग चारपे से उठा और अपने दोनों हाथों से धीरे से इसके शानों को थामा और मोहब्बत पाश ले जिनसे मुखाबित करते हुए बोला, इमली, क्या तुम मुझसे कुछ छुपाएगी? मेरा दिल तो अब तेरे नाम पर धड़कने लगा है। सारंग के ये कहने की देर थी कि इमली इसके लहजे में हलावत पर पिघल गई और बेख्तियार इसके करीब आ गई। सारंग को कोफ तो हुई मगर इसने मतलब बरारी की खातिर ये कड़वा घूंट पी लिया। इमली, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मैं तेरे से कुछ नहीं पूछूंगा, तू यकीन मेरा बुरा नहीं सोचेगी। इस बात पर इमली तड़प उठी और रस्सी आवाज़ में बोली, नहीं रे सारंग, भला मैं क्यों तेरा बुरा सोचूंगी? तू मुझसे नहीं भी पूछेगा तब भी मैं तुझे सारी बात बता दूंगी। सुन, गात्रिया मेरे बाप का दोस्त है। वो सरहद पार से जवान औरतों और बच्चों को बरगला कर अपने साथ राजस्थान ले जाता है। वह इन्हें बुर्दा फरोशों के हाथ फरोख्त कर देता है जो बाद राजों महाराजों के महल में ये हिंदू सेठों के यहाँ गुलाम बना लिए जाते हैं। गात्रिया इधर आया था, इसके हमरा एक औरत, इसका बच्चा और एक 9-10 साल लड़का भी था। वो बेचारे रो रहे थे मगर गात्रिया ने न जाने कैसी नशावर दवा पिला रखी थी कि वो बिल्कुल नींद बेहोशी की हालत में थे। मेरा बापू भी गात्रे की मदद करता है और इसे सरहद पार कराने में मदद देता है, बल्कि मेरा बापू तो खुद भी यही जलील धंधा करता है। इसने इस गोट में भी कई बच्चों और जवान औरतों को जो अपनी गुर्बत से तंग आई हुई थी
انہیں گاترے کے حوالے کر دیا ہے اور گاترے میرے باپو کو بہت سا روپیہ دیتا ہے، ادھر میرے ساتھ آ۔ املی نے صراحت سے کہا اور اسے اپنے ساتھ جھوپڑی کے اندرونی گوشے میں لے آئی۔ یہ کونے میں لوہے کا زنگ آلود صندوقچہ رکھا ہوا تھا۔ اسے املی نے کھولا تو سارنگ کی آنکھیں پھٹ کر رہ گئی، وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ سارنگ ساری حقیقت جان کر غم و غصے سے بے حال ہو گیا۔ اسے اب گاترے کے ساتھ املی کے باپو پر بھی طیش آنے لگا، جو اس گھنونے اور مکروہ دھندے میں اس دغا باز گاتریا کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد املی نے اسے بھی بتایا کہ گاترے نے اس کے باپو کو بھی ہدایت کر رکھی تھی کہ ہو سکتا ہے میرا تعاقب کرتا ہوا ایک نوجوان یہاں تک آن پہنچے تو اسے زہر دے کر ہلاک کر دینا۔ سارنگ اس کی بات سن کر بری طرح ٹھٹکا اور بغور املی کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا، پھر کیا؟ جب تو یہاں آیا اور میرے باپو نے مجھے تجھے روٹی دینے کو کہا تو ساتھ ہی مجھے زہر کی ایک پڑیا بھی تیرے کھانے میں ملانے کو دی تھی تاکہ تو روٹی کھاتے ہی مر جائے، مگر میں نے وہ چھپا لی، املی نے کہا۔ اوپر اپنے دوپٹے کی گرہ کھول کر زہر کی پڑی سے دکھائی۔ سارنگ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ مان املی کا باپ اندر داخل ہوا۔ وہ اب تک یہی سمجھے ہوئے تھے کہ اس کی بیٹی اپنا کام نمٹا دیا ہوگا، مگر جب اسے سارنگ کو اپنے سامنے جیتا جاگتا دیکھا تو بری طرح ٹھٹکا۔ اس نے قہر آلود نظروں سے اپنی بیٹی املی کو دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو، کم بخت، تو نے ابھی تک کام نہیں کیا۔ سارنگ غصے سے بھرا بیٹھا تھا، لہٰذا اس بوڑھے کو دیکھتے ہی وہ زخمی شیر کی طرف جھپٹا۔ بوڑھا بوکھلا گیا۔ سارنگ نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ بول خنزیر انسان، تیرا ساتھی گاتریا کہاں ہے؟ بتا ورنہ ابھی تیرا ٹیٹوا دبا دوں گا۔ سارنگ نے غیظآلود لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں شعلے نکل رہی تھی۔ بوڑھے کے حلق سے خرخراتی آواز برآمد ہونے لگی تو سارنگ سے بولنے کا موقع دینے کی غرض سے ذرا گرفت ڈھیلی کی تو بھورا پھنسی پھنسی آواز میں مشکل بولا، مجھے نہیں معلوم، جھوٹ بکتا ہے تو؟ وہ تیرا ساتھی تھا، بتا ورنہ ابھی تیری گردن دباتا ہوں۔ سارنگ غصیلے لہجے میں غرایا اور ایک بار پھر اپنی گرفت اس کی گردن پر سخت کر دی۔ سارنگ نے تو ویسے بھی اسے ختم کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ یہ انسانوں کی سمگلنگ جیسے مضموم کاروبار میں گاترے کا ساتھی اور دست راست تھا۔ بوڑھے کی حالت پھر غیر ہونے لگی۔ وہ گھٹی گھٹی آواز کے ساتھ کچھ بولنے کی صحیح کرنے لگا تو سارنگ سے کھینچ کر چارپائی پر دے مارا۔ وہ بلبلا گیا، بول کمینے کمزاد، تو یہ بردہ فروشی کا دھندا کب سے کر رہا ہے؟ دیکھ مجھ پر اس وقت خون سوار ہے، مجھے گاترے کا پتہ بتایا تھا ہی نہیں، اس بار میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا۔ سارنگ قہربار نظر سے گھور کر بولا، مگر بوڑھا بھی بڑا مکار اور ہٹکا پکا تھا۔ باوجود اس کے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، بولا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تم کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بوڑھے کے جھوٹ نے سارنگ کو مزید چراغپا کر دیا۔ ویسے اگر اسے املی نے اپنے بابو کے بارے میں سب کچھ سچ سچ نہیں بتا دیا ہوتا تو شاید سارنگ اسے شک کا فائدہ دیتے ہوئے چھوڑ دیتا۔ بہرطور سارنگ نے بھی جھوٹوں کو گھر تک پہنچانے کا عزم کر رکھا تھا۔ اس نے قریب کھڑی املی کو بازو سے پکڑ کر بوڑھے کے سامنے لا کھڑا کیا اور اسے غراتے بولا، اس نے، تیری بیٹی نے مجھے تیرے شیطانی کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، گاترے کی حقیقت بھی کھول کر رکھ دی ہے میرے سامنے، بول اب کیا کہتا ہے؟ سارنگ کی بات سن کر پہلے تو بوڑھا بجھکا رہ گیا، پھر دوسرے لمحے نفرت انگیز نظروں سے اپنی بیٹی املی کو گھورنے لگا، جیسے اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دے گا۔ سلیل کمینی، تو نے من بوڑھا اسے قہر آلود نظروں سے گھورتا ہوا گھرایا اور سارنگ کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ غصے سے پاگل ہو کر بیٹی پر جھپٹتا۔ اچانک سارنگ نے اسے بڑھ کر دبوچ لیا اور بری طرح جھنجھوڑ کر اپنا سوال دہرایا۔ اس بار وہ بوڑھا واقعی ڈٹائی پر اتر آیا، سرد لہجے میں بولا، میں نہیں بتاؤں گا تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ مجھے قتل کر کے تو بھی اس بستی سے زندہ سلامت نہیں نکل پائے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری لاش کو میں پورے گوٹھولوں کے سامنے کریا کرم کروں گا؟ اڑے خبیث بڈھے، تیری تو لاش کو میں گاڑ دوں گا اور خود تیری بیٹی کے ساتھ آگے نکل جاؤں گا، مگر میں تجھے اس بار آخری موقع دے رہا ہوں، بتا مجھے مردود گاتریا کدھر گیا ہے؟ سارنگ نے اب اتنا ہی کہا تھا کہ اس بوڑھے میں جانے کس طرح اچانک ہمت جاگی۔ اس نے جھٹکے سے اپنی گردن سارنگ کے ہاتھ سے چھڑائی اور ایک دم باہر کی طرف بھاگا۔ سارنگ بھی ایک دم چونک کر اس کے پیچھے لپکا۔ دونوں جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ بوڑھا زیادہ دیر سارنگ کی گریپ سے نہ بچ سکا، چنانچہ سارنگ پل بھر میں اس کے سر پر جا پہنچا اور اسے کاندھے پر اٹھا کر دوبارہ اندر لے آیا اور اسے کھری چارپائی پر پٹخ دیا۔ بوڑھے کے حلق سے گالیوں کا طوفان امڑ پڑا۔ اگلے ہی لمحے سارنگ کا گلا دبوچنے پر خرخراہٹ میں بدل گیا۔ اس کی آنکھیں حلقوں کے باہر ابل پڑی۔ ختم کر دے سارنگ اس بغیرت کو، اس مردود نے مجھے گاترے کے حوالے کرنے کی کوشش کی تھی، یہ میرا ستیلا باپ ہے۔ قریب کھڑی املی نے حیرت انگیز انکشاف کیا، نہیں میں اس مردود کو اتنی آسانی سے آسان موت نہیں ماروں گا، اسے میں زندہ زمین میں دفن کروں گا۔ سارنگ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ بوڑھے نے اسے کپ کپاتے ہاتھ جوڑے تو سارنگ اس کی گردن چھوڑتے ہوئے غرا کر کہا، اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے تو سچ سچ بتا، گاتریا کدھر گیا ہے؟ بتاتا ہوں،
وہاں پہ بولا تو سارنگ نے دوبارہ غصے لہجے میں تہدید کی، مجھے اگر ذرا بھی شبہ ہوگا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو میں تیری ایک نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پاس کھڑی املی سے بولا، تو زمین کھودنے کے لیے کدال لے آ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ املی ایک کدال اٹھا لائی۔ تب بوڑھے نے فر بتانا شروع کر دیا، وہ مشرقی سمت جدھر جوار کے کھیت اور کھجور کے جھنڈ ہیں، اس راستے سے سرحد پار گیا ہے۔ وہاں جوش بابا نامی ایک جوتشی ہے، اس کے پاس ٹھہرتا ہے۔ اسے سب معلوم ہوگا کہ گاتریا وہاں سے کدھر کا رخ کرتا ہے۔ سارنگ نے چند ثانیے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اسے بوڑھے کی بات پر یقین سا ہونے لگا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، مگر اسی لمحے املی نے سارنگ سے کہا، سارو، مجھے جوش بابا تک پہنچنے کا راستہ آتا ہے۔ گاترے نے ہی مجھے ایک دو روز دارو کے نشے کی پنک میں بتایا تھا کہ تو بے فکر ہو جا، اس خبین کو جان سے مار ڈال، نہیں اس کی ضرورت نہیں، میں بلا وجہ اپنے ہاتھ اس کے گندے خون سے نہیں رکھنا چاہتا۔ تو ادھر ٹھہر، میں بستی کے کسی مکھیہ سے مل کر اس خبیث کے کرتوتوں سے آگاہ کرتے آتا ہوں، پھر وہی فیصلہ کریں گے۔ سارے نے کبھی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ اسے ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ سارنگ ٹھٹک کر رکا اور واپس مڑا۔ اندر پہنچا تو ایک لرزہ خیز منظر اس کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ سدھورا کے انتہا پانے کے بعد مطمئن ہو گئی تھی۔ سدھورا نے بھی حالات اور اپنے ہونے والے بچے کی وجہ سے سمجھوتا کر لیا تھا، اور اس نے موسی کو بھی سدھورا کے لیے کوئی موزوں رشتہ تلاش کرنے کی ہدایت دے دی تھی۔ موسی اس گھر کی ایک صحیح معنی میں نیک حلال ملازمہ تھی، اس گھر کا بھلا چاہتی تھی، اور بھلائی اسی میں تھی کہ سدھورا کا جلد سے جلد رشتہ طے ہو جائے، لہٰذا وہ بڑی تندہی کے ساتھ اس کام میں لگ گئی تھی۔ ایک روز ڈاکٹر فوزیہ ڈیوٹی سے واپس اپنی آلٹو میں لوٹ رہی تھی۔ اپنی گاڑی وہ خود ڈرائیو ہی کرتی تھی، البتہ اس کے ماما پاپا کی الگ BMW گاڑیاں تھیں جن کے شوفر بھی علیحدہ علیحدہ تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ یہاں پیری فیری کے ایک چھوٹے سے سرکاری ہیلتھ سینٹر میں میڈیکل آفیسر تھی، جو شہر کی ایک چھوٹی سی مضافاتی بستی سچل گوٹ میں تھا۔ اس نے دانستہ انسانی خدمت اور بالخصوص ان نادار عورتوں کو طبی سہولت بہم پہنچانے کی خاطر اس دور افتادہ سرکاری ڈسپنسری میں اپنی تعیناتی کرائی تھی، جسے زچگی سے متعلق کیس وہ خود ڈیل کرتی تھی۔ ادھر ڈاکٹر جواد بھی تھا، وہ ملیر کینٹ کے علاقے میں رہتا تھا۔ اگرچہ ڈاکٹر فوزیہ کے ماما پاپا نے اس کی مخالفت کی تھی، مگر ڈاکٹر فوزیہ کی ضد نے انہیں آخر خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر جواد کو سدھورا کی فکر لاحق تھی، مگر ڈاکٹر فوزیہ نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی کہ اب سدھورا کے جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی ہے۔ بہر تو ڈیوٹی سے آف ہوتے ہی ڈاکٹر فوزیہ اپنی آلٹو میں یونیورسٹی روڈ سے واپس گھر لوٹ رہی تھی، لہٰذا جیسے ہی وہ حسن اسکوائر کے سگنل پر رکی تو اچانک اس کی نگاہ ایک سفید رنگ کی لینڈ کروزر پر پڑی۔ وہ بری طرح چونک پڑی۔ اس کے چونکنے کی اصل وجہ لینڈ کروزر کے اگلی نشست پر پراجمان ایک بھاری بھرکم شخصیت تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر جانے کیوں ڈاکٹر فوزیہ نروس سی ہونے لگی۔ وہ جہاں داد خان تھا۔ سگنل کی بتی سرخ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر فوزیہ کے آلٹو کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں گاڑیوں کا جم غفیر سا نظر آ رہا تھا۔ وہ سفید رنگ کی لینڈ کروزر اس کی کار کے چند گاڑیوں کو چھوڑ کر عقب میں کھڑی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ جہاں داد کی اس لینڈ کروزر کو اپنی کار کے بیک ویو میں دیکھا تھا۔ گرمی دھوپ کی وجہ سے ڈاکٹر فوزیہ نے آنکھوں پر سیاہ گوگل چلا رکھے تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ کو یقین تھا کہ جہاں داد کی اب اس پر نظر نہیں پڑی تھی، مگر وہ اس تصور سے لرزہ ہوئی جا رہی تھی کہ اگر اس کا موڑ پر جہاں داد سے سامنا ہو گیا تو حالات مخصوص صورتحال اختیار کر سکتے تھے۔ اس کے دل کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ اسی وقت سبز بتی جل اٹھی۔ ٹریفک کا رکا ہوا ریلا آگے رواں ہوا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے دانستہ کار کی رفتار بڑھا دی اور ساتھ ہی وہ بیک ویو مرر پر بھی گاہے بگاہے نگاہ ڈالتی رہی۔ جہاں داد کی لینڈ کروزر ابھی تک ٹریفک کے اصدام میں پھنسی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ البتہ اپنی چھوٹی سی آلٹو کو گھما کر اوورٹیک کرتے ہوئے خاصی رفتار کے ساتھ دوڑائے چلی جا رہی تھی۔ اس نے دانستہ جیل چرنگی سے بائیں جانب نیو ٹاؤن کی طرف کار موڑ لی۔ یہ نسبتاً ویران سڑک تھی، مگر بہرحال یہاں بھی منی بسوں اور لاریوں کی ریل پیل تھی۔ اپنی کار موڑتے اچانک ڈاکٹر فوزیہ نے غیر ارادی طور پر عقبی آنے میں دیکھا تو اسے اپنا خون رگوں میں جمتا محسوس ہونے لگا۔ وہ سفید رنگ کی لینڈ کروزر اب اس کے تعاقب میں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے گھبرا کر اپنی آلٹو کی سپیڈ بڑھانے کی کوشش کی، مگر عقب میں آنے والے جہاں داد کی سفید لینڈ کروزر آندھی طوفان کی طرح دوڑتی تیزی سے اس کی کار کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے نکلی اور اگلے لمحے اس کے ٹائر زور سے چرچرائے۔ ڈاکٹر فوزیہ کی آلٹو کار کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی آلٹو کی رفتار ویسی ہی ذرا کم تھی۔ فوزیہ نے فوراً بریک پر اپنے پیر کا دباؤ بڑھا دیا۔ اس کی کار لینڈ کروزر سے بس ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ فوزیہ نے ایک طویل سانس لے کر اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی اور بدستور اسٹیئرنگ سنبھالے سیٹ پر جمی رہی اور ہونٹ چباتی رہی۔ لینڈ کروزر کے دروازے دھماکے سے کھلے۔ جہاں داد غصے سے بھناتا ہوا اپنے لینڈ کروزر سے اترا
اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوں آنند فاند ڈاکٹر فوزیہ کے کار کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے گھورنے لگا۔ اس کے 4 گنبردار حوالے بھی ساتھ تھے۔ باہر نکلو ڈاکٹرنی صاحبہ، اس نے غصے سے ڈاکٹر فوزیہ سے کہا۔ ڈاکٹر فوزیہ کسی بھی قسم کے خوف اور گھبراہٹ پر اب بتدریج قابو پانے لگی تھی، مگر یقین جانے خطرے کے پیش نظر تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پانے کی سے یہ لا حاصل کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر اتر آئی اور جہانداد سے خاصے درش لہجے میں بولی، شیک بدتمیزی ہے، میری کار کو اس طرح روکنے کا مطلب؟ جہانداد کے لبوں پر بڑی زہر خند مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر ڈاکٹر فوزیہ کے چہرے سے سیاہ گوگلز اتار لیا اور استہزائی لہجے میں بولا، لگتا ہے تم نے میں پہچانا نہیں، کدھر ہے سدھورا؟ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس کے لہجے میں اچانک غراہٹ اتر آئی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے، ڈاکٹر فوزیہ نے متانت آمیز تلخی سے کہا، پھر مزید بولی، سنو مسٹر، میں اس انداز تخاطب کی عادی نہیں ہوں، مجھے صرف سدھورا چاہیے جسے تم علاج کے بہانے اپنے ساتھ شہر لے کر آئی تھی، پھر نہ جانے تم دونوں کدھر غائب ہو گئی تھی۔ جہانداد نے حت المقدور ضبط سے کام لیتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، وہ بھلی چنگی ہو گئی تھی اور ایک روز ہسپتال سے اچانک غائب ہو گئی۔ ہسپتال والوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ اپنے متوحی ذہن میں جلدی سے ایک جھوٹ گھڑ کر اسے سنایا، سدھورا کو تم اپنی ذمہ داری پر لے کر گئی تھی ڈاکٹرنی صاحبہ، اور اس کی حفاظت اور اس پر نظر رکھنا بھی تمہاری ہی ذمہ داری تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نے اس کو اپنی باندھی بنا کر رکھا تھا اور موقع پاتے ہی وہ فرار ہو جائے گی۔ ڈاکٹر فوزیہ کی بات سن کر جہانداد کو جھٹکا لگا اور اپنی آنکھیں سکیڑ کر اس کے چہرے کو گھورنے لگا۔ اس کے اندر کو دھنسی ہوئی آنکھوں میں غضب کا کینہ بھرا ہوا تھا۔ دیکھو ڈاکٹرنی صاحبہ، وہ ہماری کیا تھی، اس سے تم کو کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے، تمہیں صرف اس بات سے مطلب رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری ملکیت تھی۔ اور سنو ڈاکٹرنی صاحبہ، اتنا کہہ کر جہانداد نے اپنی مونچھیں مروڑتے ہوئے اسے سنسناتی نظروں سے گھور کر دانستہ طور پر توقف کرنے کے بعد کہا، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتی، شرافت سے مجھے سدھورا کے بارے میں بتا دو کہ تم نے چھوڑ کے کون سے دارالامان میں رکھا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ اس کی زود فہمی پر دنگ رہ گئی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، ایک نگاہ جہانداد کے تمتماتے چہرے پر ڈالی اور اس کے دائیں بائیں کھڑے اسلحہ بردار سواروں کی طرف دیکھا۔ ان سب کے چہروں پر گھنی مونچھیں اور داڑیاں تھیں اور وہ چاروں بڑے جارحانہ انداز میں کھڑے اس کی طرف خوخار نظروں سے گھور رہے تھے۔ دیکھو مسٹر، تم اپنے چھوٹے سے گوٹھ اپنے اتاق میں نہیں ہو، یہ شہر ہے، شہر، سمجھے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ ڈاکٹر فوزیہ کے لہجے میں تلخی اتر آئی تھی۔ اس نے اسی غصے بھرے انداز میں جہانداد کے ہاتھ سے اپنے گاگل جھپٹے اور اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر دیا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، اس بھرے پورے شہر میں ہم بہت آسانی سے اپنے دشمنوں کو خار کر کے رکھ دیتے ہیں، جہانداد نے قدرے جھک کر اس کی کھڑکی کے قریب سرسراتے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر فوزیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سے دوڑ گئی۔ اس نے کار سٹارٹ کر یو ٹرن لیا اور واپس مڑ گئی۔ وہ سخت مضطرب تھی، اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا اور وہ بری طرح اعصابی سوختگی کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے جہانداد کی دھمکیوں میں اس باتوں سے زیادہ اس کا سامنا کرنے پر پریشانی سے ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے پریشان کن خیالات کو ذہن سے جھٹکنے کی پوری کوشش کی اور توجہ ڈرائیونگ سیٹ پر دیتے ہوئے کار چلانے لگی۔ اس روٹ پر رش تھا، یہ سبزی منڈی کا روڈ تھا، ٹریفک کے رش کے ساتھ ساتھ جام بھی ہو رہا تھا۔ اچانک ڈاکٹر فوزیہ نے عقبے آنے میں دیکھا تو بری طرح ٹھٹ گئی۔ وہ اس سفید رنگ کی لینڈ کروزر اس کے تعاقب میں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ کا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جہانداد اس کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی رہائش گاہ کا پتہ چلانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ اپنے ہونٹ بھینچ دیے اور دوسرے لمحے سے اپنی کن پٹیوں میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے یک لخت اپنی اعصابی شوریدگی پر قابو پایا اور ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ہولے سے اثر کو اسباتی جنبش دی اور اپنی توجہ گاڑی کو ٹریفک کے ازدحام سے نکالنے پر مرکوز کر دی۔ وہ اب سفید لینڈ کروزر والوں پر یہ ظاہر نہیں ہونا دینا چاہتی تھی کہ وہ اپنے تعاقب سے باخبر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ کا ارادہ اپنے گھر جانے کے بجائے اب تعاقب کرنے والوں کو جل دینا تھا، لہٰذا وہ بے مقصد میجنا روڈ پر آ گئی۔ سفید رنگ کی لینڈ کروزر بدستور اس کے تعاقب میں تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے رمپا پلازا کے قریب اپنی گاڑی روک کر اندر جا کر آپٹیشن سولوشن لی اور گاگلز وغیرہ کا معائنہ کرنے لگی۔ وہ لگ بھگ گھنٹے بھر بعد پلازا سے باہر نکلی اور ادھر ادھر نظریں دوڑائے بغیر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے کنکھیوں سے عقبی آنے میں دیکھا تو غصے سے دانت پیس لیے سفید رنگ کی لینڈ کروزر 8-10 کاروں کے بعد کھڑی نظر آئی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے کار آگے بڑھا دی اور اب خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ گھر پہنچنا بھی ضروری تھا، اس کا اپنا وقت بھی قیمتی تھا، مگر وہ اپنے تعاقب میں لگے صحرائی لومڑ جہانداد خان کو کسی بھی صورت اپنے رہائش گاہ کا پتہ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی، ورنہ وہ اس کے لیے مستقل درد سری کا باعث بن سکتا تھا۔
اور کوئی خطرناک حرکت بھی کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ کے خیال کے مطابق کراچی جیسے بھرے پورے شہر میں جہاں داد سے اچانک سامنا محض اتفاقی تھا، اب ایک بار اس سے پیچھا چھوٹ جاتا تو دوبارہ ان کا سامنا مشکل تھا۔ یہ محض ڈاکٹر فوزیہ کی خام خیالی تھی، یہ حد سے بڑا ہوا اعتماد۔ بہرطور ادھر جب ڈاکٹر فوزیہ نے دیکھا کہ اسپیئر لینڈ کروزر کو وجود دینے میں ناکام ہوتی جا رہی تھی تو اچانک ایک ولولہ انگیز خیال اس سے اپنی کار کو ایک قریبی تھانے کی طرف موڑ لی اور احاطے میں لے جا کر روک دی۔ کار سے باہر نکل کر اس نے عقب میں دائیں بائیں دیکھا تو اسپیئر لینڈ کروزر کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔